ماہر اور مہرو کی ہو گئی شادی۔ ابتسام صاحب بن کر آئے ہیرو سب کے سامنے، اور واقعی ہی انہوں نے ہیرو کی طرح اپنی قربانی دیتے ہوئے سارے معاملات ماہر کو بلا کر طے کیے، اور ماہر سے یہ بھی پوچھا جیسے لڑکی کے گھر والے پوچھتے ہیں کہ کیا تم کسی لالچ میں تو یہ شادی نہیں کر رہے، اور ماہر کو یہ کہا کہ اگر تم لالچ میں بھی کر رہے ہو تو اس رشتے کو سنسیریٹی کے ساتھ نبھانا۔ اور بہت ہی اچھے طریقے سے انہوں نے ماہر سے بات کی اور کہا کہ عصر کے بعد کل تمہارا نکاح ہے۔ ماہر کی تو مانو لاٹری نکل آئی۔ یہ سارے معاملات طے کر کے ابتسام صاحب گھر آتے ہیں اور مہرو کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس سے اگلے دن نکاح ہو جاتا ہے مسجد میں بالکل سادگی سے، اور اس موٹو دوست کو کم از کم مٹھائی کا ایک ڈبہ ہی دے دیتی مہرو۔ کیا ہوا اس بیچارے کے ساتھ؟ مہرو اور ماہر گھر پہنچتے ہیں اور منال بے ضمیر اور پھوپھو پر بم پھوڑتے ہیں کہ ہم تو شادی کر کے آ گئے ہیں۔ اب جو پھوپھو صاحبہ ہیں وہ تو بہت خوش تھیں کہ پہلے تو یہ میرے بھائی کا گھر تھا اور اب یہ میرے دیور کا گھر ہو جائے گا، تو ان کو ہمارا مشورہ یہ ہے کہ ماہر کو اپنا بیٹا بنا لیں اور ساس بن جائیں مہرو کی، تو شاید وہ اس طریقے سے اس گھر میں مزید رہ سکیں۔ اب کچھ تو انہیں کرنا ہی پڑے گا۔ اب یہ بے ضمیر جو ہے یہ کہاں جائے گا، کیونکہ اس کے راز سے ماہر آگاہ ہو چکا ہے۔ ماہر نے ایک ہی دن جاب کی، لیکن جس آفس میں اس نے جاب کی وہ فرید اینڈ کمپنیز کا تھا، اور فرید اینڈ کمپنیز کے آفس میں رہنے والے پی این نے ماہر کو بتایا کہ یہ شخص جو مہرو جی کا داماد ہے بہت ہی فراڈ ہے اور ان کا سارا بزنس اپنے قبضے میں دھیرے دھیرے کر رہا ہے۔ ماہر نے بھی بے ضمیر نے بھی ماہر کو وہاں پر دیکھ لیا، اس لیے وہ ماہر کے خون کا پیاسا ہو جائے گا۔ اب ابتسام صاحب کو پتہ نہیں کیا سوچتی ہے کہ مہرو کے ساتھ چل پڑتے ہیں شاپنگ کرنے، اور پہلی دفعہ جب گاڑی لے کر گئے تھے اور ڈرائیو کی تھی تو گاڑی کا ماتھا توڑوایا تھا، اس دفعہ گئے تو اپنا ماتھا توڑوا کر آگے راستے میں سامنا ہو جاتا ہے ڈاکوؤں سے، اور ماہر بھی اتفاق سے وہیں سے گزر رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ کے ریویو میں بتایا تھا۔ ماہر ان کی جان بچاتا ہے اور ڈاکوؤں کی کٹائی کر کے انہیں بھگاتا ہے۔ یہاں پر ہاسپٹل میں جب یہ آتے ہیں تو ماہر اور مہرو کی باتیں ابتسام صاحب سن لیتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے ان دونوں کی شادی کروانے کا ڈیسیژن لیا اور خود وہ کینیڈا جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں نیکسٹ ویک۔ مہرو کے تو دل کی کلی کھل جاتی ہے، یعنی کہ بیٹھے بٹھائے خود ہونے والے شوہر نے ہی اس کا شادی کروا دی ماہر سے، کیونکہ مہرو دل سے تو ماہر کو ہی پسند کرتی تھی اور ماہر سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی، بس مجبور تھی۔ لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ مہرو جو ہر وقت ریڈ کلر پہنتی ہے یا پرپل کلر یا یلو، اس نے شادی پر بالکل لائٹ سا گرے کلر کیوں پہن لیا، شاید بچوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اصل مزہ تو تب آئے گا جب عفان صاحب کو پتہ چلے گا کہ ماما جانی نے نکاح کر لیا ہے۔ وہ دونوں ہنی مون پر اس وقت یورپ جا چکے ہیں، اور سحر جو بڑے تنتنے سے آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ فالتو لوگوں کو گھر سے نکال دو، تو جب وہ آئے گی تو فالتو لوگ نہیں بلکہ گھر کا سربراہ یعنی کہ نئے سسر صاحب آ چکے ہوں گے، تو سحر صاحب کی طبیعت تو اچھی طرح صاف ہو جائے گی اپنے بچے کھلانے کی بجائے جب دیور اور نندیں کھلانے پڑ جائیں گی۔ منال جو اب تک ماں کو سپورٹ کر رہی تھی اور اس کو لے کر وہ بہت جذباتی تھی اور بے ضمیر کو بھی دفعہ دفعہ کر دیا تھا کہ میری ماں کی شادی ہونے دو، وہ بھی اب جو ہے بالکل ماں کے اگینسٹ ہو جائے گی ماہر کی وجہ سے، اور اسے بالکل پسند نہیں آئے گا کہ ماں اس کی عمر کے ایک بندے سے شادی کر لے۔ ماہر آلدو بہت ہی میچورلی بیہیو کرے گا اور مہرو کو ہر جگہ پر سپورٹ دے گا۔ جیسے ابھی بھی مہرو اپنے نکاح کی اناؤنسمنٹ کے لیے کنفیوز تھی تو اس نے فوراً مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اناؤنسمنٹ کر دی۔ ماہر کے جو حقیقی والد ہیں یہ بھی بیمار ہو چکے ہیں، پتہ چل گیا ہے کہ ایک امیر کبیر بہو مل گئی ہے جو علاج کا خرچہ افورڈ کر سکتی ہے، اس لیے بائی پاس کروانے کے چکروں میں ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ماہر اور مہرو جو ہے وہ ان سب کی ہیلپ کریں گے۔ مہرو جو ہے وہ ماہر کے والد کا علاج بھی کروائے، اور ماہر کی نوڈلز کے بالوں والی ماں اور وہ نقلی باپ جب ٹھوکریں کھا کر کینیڈا سے بیٹے کے دھتکارے جانے کے بعد واپس آئیں گے تو ان کو بھی ماہر ہی سنبھالے گا۔ تو اچانک یہ ماہر جس سے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہو جائے گا، لیکن ماہر کی جان کا بنا دشمن بے ضمیر اور ساتھ میں عفان اس کے ساتھ ہاتھ ملا لے گا، منال بھی مل جائے گی، تو یہ لوگ جان کے در پہ ہو جائیں گے ماہر کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈز میں یہ لوگ اپنی خوشیاں کس طرح منا سکتے ہیں اور یہ لوگ انہیں جینے بھی دیں گے یا نہیں، اور سحر بھی کسی سے پیچھے رہنے والوں میں سے نہیں ہے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔